أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ سیالکوٹ کی سرزمین پر حضرت امام علی الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کے گنبد کے سائے میں یہ عظیم الشان اجتماع، اس کی صدارت میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ آپ کے شہر کی بلکہ یقیناً پورے ملک کی ایک معروف سیاسی شخصیت جنہوں نے کئی مرتبہ اس ملک کی دفاع کے اعتبار سے جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں ان کو اہم ترین ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا، جناب خواجہ آصف صاحب. اللہ تعالی حضرت کی توفیقات خیر جو ہیں ان میں برکت دے اور حضرت کو مزید بڑھ چڑھ کے قوم اور ملت کی اور اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شہر کی ایک عظیم شخصیت حضرت حافظ حدیث شیخ الحدیث حافظ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین، اہل سنت کی سرحدوں پر ایک عظیم انداز میں پہرا دینے والے حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور ایک اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے حضرت سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں. جلیل القدر علماء یقیناً اس محفل میں جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ آنے والوں کو آنے پر اور سجانے والوں کو سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے سیالکوٹ کے سنگیوں کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس شہر میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کی محنت اور محبت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سیالکوٹ کے تمام سنگی جنہوں نے اپنی بڑی محنت اور محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت اور کرم کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے. آپ سب تھک تو نہیں گئے؟ دائی بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کون کون جذبے سے سننے بیٹھا ہے. میں آپ کا جذبہ دیکھ کے تاکہ اپنی گفتگو کا تعین کروں کہ میں نے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے. آپ ہونے کا ثبوت دیں.
آپ نے بھرپور انداز میں اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے کلام کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں سیالکوٹ والوں کا ذوق بڑا بھرپور ہوتا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون جذبے سے اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے۔ تو سیالکوٹ والو الحمدللہ حضور کا ذکر سننے آئے ہو نا، حضور کی شان سننے آئے ہو تو اس پر ناز کیا کرو یار۔ حضور کا ذکر سننا ایسے جیسے پتہ نہیں کہاں آ گئے، نا 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 نا، ہمیں تو اس پہ ناز ہے کہ اللہ نے جو شان ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی نہ کسی کو ملی، نہ کسی کے پاس ہے، اور نہ قیامت تک کسی کو ایسا مقام مل سکتا ہے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں، اتنا مقام دیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں محمد کا معنی ہے نا یحمد حمدن بعد حمد، تعریف کی امام راغب اصفہانی میں اور مفردات میں کہ یحمد حمدن بعد حمد، کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ اس پر علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب اس کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی تعریف اتنی ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت و شان اتنی ہے، سیالکوٹ والوں ہمارے آقا کا مرتبہ مقام کی حد تو کوئی جان سکتا ہی نہیں، لیکن آپ کو علامہ ملا علی قاری کی زبانی بتاتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ایسی ہے، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اگر خدا کی ساری خلقت کو جمع کر لیا جائے، کسی ایک پیر صاحب کو نہیں، کسی ایک مفتی صاحب کو نہیں، خدا کی ساری خدائی جمع ہو جائے، اب ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ خلقت میں آتا ہے، یعنی تمام علماء آ جائیں، صرف اس دور کے نہیں، جتنے علماء گزرے وہ بھی آ جائیں، جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے بھی علم کو جمع کر لیا جائے، تمام صحابہ جمع ہو جائیں، تمام انبیاء جمع ہو جائیں، تمام ملائکہ جمع ہو جائیں، جبرائیل بھی آ جائیں، اسرافیل بھی آ جائیں، میکائیل بھی آ جائیں، اسرائیل بھی آ جائیں، تمام ملائکہ آ جائیں، اس سے بڑھ کر تمام انبیاء آ جائیں، پھر تمام صحابہ آ جائیں، تمام علماء آ جائیں، تمام کائنات کے اہل علم کو ایک جگہ اللہ جمع کر دے، اور سیالکوٹ والوں پھر ہو کیا؟ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں ہو یہ کہ حضور کی مکمل ذات کو نہیں، حضور کی ذات کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا دیا جائے۔ تو انو دسنا ہے تسی کس سونے دے لڑ لگے ہو، کس کریم کے دروازے پہ بیٹھے ہو، کس کریم کا دامن تھاما ہے، کس کا اللہ نے امتی بنایا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی جمع ہو اور پھر ہو کیا؟ حضور کی مکمل ذات کو نہیں، حضور کی ذات کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے آج خطابات ہونے ہیں اور عنوان ہے صرف حسن و جمال مصطفیٰ، یا کہہ دیا جائے کہ آج صرف اختیار مصطفیٰ عنوان ہے، یا کہہ دیا جائے آج صرف حضور کا مقام رسالت عنوان ہے، یعنی حضور کی جتنی شانیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو عنوان بنایا جائے اور سب کو پابند کیا جائے کہ آج سب نے اسی عنوان پہ مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بیان کرے، انبیاء بھی بیان کریں، صحابہ بھی بیان کریں، فرشتے بھی بیان کریں، سارے علماء بیان کریں، اور وقت کا تمام ہو جائے، تمام بیان کر لیں۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں ان سب کے بیان کے بعد بھی جس کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہ ہو سکے نا، اس کو میرا نبی محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار انجن یار، ذرا ہاتھ اٹھا کے سیالکوٹی جذبہ نظر آئے، جیسے میرے سرکار ہیں۔ خواجہ صاحب میں مجددی ہوں، نقشبندی ہوں، الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر کے سلسلے میں بیعت ہوں۔ میرے پیروں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی نے بھی سیالکوٹ میں وقت گزارا ہے، سیالکوٹ میں وقت گزارا ہے، اور میرا سسرال شریف بھی سیالکوٹ میں ہے، تو یہ دو رشتے آپ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے جیسے میرے سرکار، سیالکوٹیوں کنجوسی کر رہے ہو، ہاتھ چکے کو جیسے میرے سرکار۔ میں نے آپ کے آگے گا کے تقریر نہیں کرنی، صرف ایک بار ذرا جذبہ آپ کا ہو جائے اور پھر میں اپنی بات آپ کے دل میں اتاروں۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی
یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے تیرے سرگا اس میں مزہ نہیں آتا. یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا. یار میرا مصطفیٰ بے مثال، کمال ہے میرا مصطفیٰ. اللہ نے میرا مصطفیٰ کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا. میں جس عنوان پہ بھی سیالکوٹ میں تقریر کرتا ہوں نا، اس مزار پہ میں یہ شعر کہیں نہ کہیں سے ضرور بیچ میں لے آتا ہوں، کیونکہ سیالکوٹ والوں کا یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا. شان دیکھو تو بے مثال، شان رسالت دیکھو تو ختم نبوت کا تاج کبھی سر پہ نظر آئے گا، کبھی مسجد اقصی نظر آئے گی کہ تمام انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، میرا نبی امام بل کے سامنے کھڑا نظر آئے گا. مقام رسالت دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ارنی کہتے نظر آئیں گے، جواب لن ترانی آتا نظر آئے گا. یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا نظر آئے گا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ طور پہ کلام کرتے نظر آئیں گے، حضرت انبیاء علیہ السلام آواز پہ کلام کرتے نظر آئیں گے. مقام رسالت دیکھو تو سب پیچھے رکتے نظر آئیں گے، میرے مصطفیٰ سدرہ سے بھی آگے جاتے نظر آئیں گے، سدرہ سے بھی آگے جاتے نظر آئیں گے. میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال دیکھو نا، میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال دیکھو تو حسن اللہ نے ایسا دیا ہے. سیالکوٹ والوں، میرا نبی اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، جہاں جاتا چھا جاتا، ایسا سونا نبی ہے میرا نبی اتنا سونا ہے. اگر حسن و جمال دیکھو گے نا تو اللہ نے حسن و جمال ایسا دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی اور حضور علیہ السلام ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور چاند توڑتے، نہ حضور سورج کو موڑتے، نہ حضور مردے کو زندہ کرتے، نہ حضور پتھر سے کلمہ پڑھاتے، کچھ بھی نہ کرتے، نہ حضور کوئی معجزہ دکھاتے، نہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی. صحابہ کہتے ہیں حضور سونے ہی اتنے تھے، حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. اسی طرح اگر حضور کے پیغام کو دیکھو نا، حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھو تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی اتنی مکمل ہے کہ اس کی مثال ہمیں بھری کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی. میں نے اس عنوان پہ کچھ آپ سے کلام کرنا ہے. ہم اہل تصوف سے وابستہ لوگ ہیں. یہاں پر تقریباً وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے شیخ کا دامن تھام رکھا ہے، سلسلہ بیعت میں ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبند میں ہیں، یا کوئی کسی بھی سلسلے کے اگر واقعتاً کوئی بزرگ ہیں اور ان کا مرید ہے. اور یہ اللہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بس جو ہے وہ کام کر کے دکھاتے رہیں جو معاذ اللہ آپ کو لگے کہ بھئی کوئی سرکس دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کی کرامات بالکل ہوتی ہیں، اور ان کی کرامات بجا ہوتی ہیں، اور ان کی کرامات برحق ہوتی ہیں. لیکن اولیاء اللہ کا اصل کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو شریعت کے بارے میں بتانا. اللہ والوں کا فیض یہ نہیں ہے ہمارے حضرت کا بڑا فیض ہے. بھائی فیض کیا ہے کہ کوئی بیمار جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بھائی بالکل ٹھیک ہے. اللہ والوں کی دعا سے بیمار درست ہوتے ہیں، اللہ والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ مرض کو دور کرتا ہے. لیکن اللہ والوں کا مقصد یہ تو نہیں کہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے. اللہ والوں کا فیضان یہی نہیں کہ بیماری دور ہو جائے. اللہ والوں کا فیضان یہ نہیں کہ گاڑیاں 1 سے 2 ہو جائیں. اللہ والوں کا فیضان یہ نہیں کہ کوٹھیاں 1 سے 4 ہو جائیں. اللہ والوں کا فیضان یہ ہے کہ بے نمازی آئے تو نمازی بن جائے. اللہ والوں کا فیضان یہ ہے کہ شریعت کا تارک آئے تو شریعت پہ اچھا عمل کرنے والا بن جائے. اللہ والوں کا فیضان یہ ہے کہ کوئی کم تول کے ریڑھی پہ بیچنے والا آئے تو وہ ایک ایماندار بن جائے. اللہ والوں کا فیضان یہ ہے کہ کوئی بد اخلاق آئے تو با اخلاق بن جائے. اللہ والوں کا فیضان یہ ہے کہ کوئی جھوٹا آئے تو وہ سچا بن جائے. اللہ کے والوں
والوں کا اصل فیضان یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے خالی دل لے کے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے، اللہ کا ولی اس کی محبت کے الہی سے اس کے دل کو بھر دیا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم سے جب کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کا ولی کون ہے، حضرت غوث اعظم نے کہا اللہ کا ولی وہ ہے کہ تیرا جسم اس کے قریب ہوتا چلا جائے تو وہ تیرے دل کو اللہ کے قریب کرتا چلا جائے۔ یہی تو حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو گے اس کا چہرہ، لیکن یاد اللہ کی آنے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کا جو فیضان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ولیوں کے پاس کوئی آتا ہے، خواجہ صاحب اگر کوئی سارا دن میرے شیخ طریقت کے پاس بیٹھ جائے، ہزاروں لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں رات کے اس پہر میں یہ ہزاروں لوگ جمع ہیں، میرے شیخ طریقت کے پاس اگر کوئی بیٹھے سارا دن بیٹھا رہے، ڈاکٹر آئے گا، ڈاکٹر کہے گا کہ حضرت میں ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، یہ اس کا جواب دیں گے حضور کی سیرت پڑھ لو جائے گا۔ اتنے میں کوئی سائنٹسٹ آ جائے گا، کوئی سائنس کا طالب علم آئے گا، کہے گا میں اچھا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، یہ کہیں گے اچھا جاؤ حضور کی سیرت کو پڑھ لو۔ اتنے میں کوئی بندہ آئے گا، وہ کہے گا بھائی میں سیاسی نظام سے مطمئن نہیں ہوں، میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، اچھا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ سوچیں گے اچھا جاؤ حضور کی سیرت کا پڑھ لو۔ اتنے میں کوئی آئے گا بولے گا میں غریب آدمی ہوں، تجارت کرنا چاہتا ہوں، اچھا تاجر بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ سوچیں گے اچھا ٹھیک ہے، اچھا جاؤ حضور کی سیرت کا پڑھ لو۔ اتنے میں کوئی جاب کرنے والا آئے گا، وہ کہے گا میں جاب میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، جاب ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن جاب میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ سوچیں گے اچھا جاب میں ترقی کرنا، اچھا جاؤ تم بھی حضور کی سیرت پڑھ لو۔ اتنے میں کوئی پولیٹیشن آ جائے گا، حضرت میں پولیٹیشن ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں ملکی حالات اچھے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ کہیں گے اچھا جاؤ حضور کی سیرت پڑھ لو۔ اتنے میں کوئی جنرل صاحب اگر آ جائیں اور وہ کہیں کہ حضرت میں دفاعی سرحد دفاعی معاملات میں مزید بہتر کرنا چاہتا ہوں، ملک کی اسٹریٹجی کو پالیسی کو کیا کروں، ہمارے شیخ بولیں گے اچھا تم بھی جاؤ حضور کی سیرت پڑھ لو۔ پاس بندہ بیٹھا پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی مثال دو نا، سائنٹسٹ کو سائنٹسٹ کی مثال دو نا، پولیٹیشین کو پولیٹیشین کی مثال دو نا، جرنل کو کسی اچھے جرنل کی مثال دو نا۔ کوئی ڈاکٹر کے لیے اچھا رول ماڈل بنے گا، سائنٹسٹ کے لیے اچھا رول ماڈل بنے گا۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی مجھے کہے کہ میں جو ہے وہ اچھا پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں اور میں بولوں کہ جاؤ آئنسٹائن کو پڑھ لو، اگر کوئی مجھے بولے کہ میں اچھا عالم دین بننا چاہتا ہوں، میں اس کو بولوں کہ آئنسٹائن کو پڑھ لو، اگر کوئی مجھے بولے کہ میں اچھا کھلاڑی بننا چاہتا ہوں، میں بولوں جاؤ الیگزینڈر دی گریٹ کو پڑھ لو، تو مجھے یہی بولے گا نا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہو، پاگل ہو۔ میں بولوں گا یہ بہت بڑے لوگوں کی مثال دے رہا ہوں، وہ بولے گا وہ بڑے لوگ ہیں لیکن اپنے شعبے میں بڑے لوگ ہیں، مجھے مثال دینی ہے تو اس کی دو جو میرے شعبے کا بڑا آدمی ہے، جس کو پڑھ کے میں اپنے شعبے کے بارے میں زیادہ سیکھ سکوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کسی کو بولیں کوئی آئے آپ کے پاس میں اچھا فٹ بالر بننا چاہتا ہوں، آپ بولیں کہ جاؤ شاہد آفریدی کو دیکھ لو، وہ کیونکہ مجھے ایک ہی کرکٹر کا نام یاد ہے اس لیے ان کا لے لیا، وہ یہ بولیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کرکٹر ہوگا لیکن میں نے کرکٹ نہیں کھیلنی، میں نے فٹ بال کھیلنا ہے، مجھے کسی اچھے فٹ بالر کا نام بتاؤ۔ میرا خیال ہے مجمع ایک بار مجھے بتائے، بات سمجھ آ گئی نا؟ ہر بڑا بندہ بڑا بنے گا، رول ماڈل بنے گا، لیکن اس کے لیے بنے گا جو اس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ سیال کوٹ والوں کسی کو معجزے پہ یقین نہیں ہے تو آؤ تمہیں میں اپنے نبی کا زندہ معجزہ بتاتا ہوں جو آج 1450 سال بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں ہر شعبے کی بہترین رہنمائی اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو، مسلمان نہیں بھی ہونا تو آؤ میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کی سیرت مکمل کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ سارے حضرات اپنی توجہ ادھر رکھے، کسی کو موبائل فون پہ ضروری کام ہے تو چار طرف مجمع کے دروازے ہیں، باہر جا سکتا ہے۔ حضور کی محفل ہے، کوئی تماشا نہیں ہو رہا، کوئی کنسرٹ نہیں ہو رہا، مجمع میں سب کی توجہ میری طرف ہو، ورنہ چاروں طرف ایگزٹس موجود ہیں، سیف ایگزٹس ہیں، کوئی روکے گا بھی نہیں۔ بڑے بھرپور طریقے سے میری گفتگو کو سننا ہے۔ یہ میرا نبی ہے۔ کوئی ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، اس کو لگے گا ساری تعلیم براہ راست اس کے لیے تجارت
آ رہی ہے۔ کوئی اچھا اگر پولیٹیشین بننا چاہتا ہے میرے نبی کی سیرت کو پڑھے، اس کو لگے گا کہ براہ راست ساری تعلیم اس کے لیے آ رہی ہے۔ کوئی اچھا سپہ سالار ہے یا اچھا جرنل ہے اور اچھا مزید ہونا چاہتا ہے، وہ میرے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، اس کو لگے گا ساری تعلیم اس کے لیے آ رہی ہے۔ کوئی جج ہے، وہ اچھا جج بننا چاہتا ہے، جب وہ میرے نبی کو پڑھے گا اس کو لگے گا ساری تعلیم اس کے لیے ہے۔ کوئی اچھا تاجر بننا چاہتا ہے، میرے نبی کی سیرت کو پڑھے گا اس کو لگے گا ساری تعلیم ہے ہی اس کے لیے۔ کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، میرے نبی کی سیرت کو پڑھے گا اس کو لگے گا ساری تعلیم ہے ہی اس کے لیے۔ اور میرا نبی وہ ہے، اللہ نے میرے نبی کی سیرت کو سیالکوٹیوں اتنا مکمل بنایا ہے، کسی بھی شعبے کا بندہ میرے نبی کو پڑھے گا اس کو لگے گا ساری بات ہو ہی مجھ سے رہی ہے اور مجھے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ آج بھی 1400 سال بعد میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ہر کسی کی تعلیم جو ہے نا، آج جو ہماری باتیں ہیں وہ آج کے طور پہ جدید تحقیق ہوگی، لیکن آج سے 100 سال بعد یہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ آج کی ساری تحقیق پرانی ہو جائے گی، سٹون ایج گری جائے گی۔ آج سے 400 سال پہلے جو بڑی بڑی تحقیق کی جاتی تھی اور اس دور کے لیے بات کی جاتی تھی، آج کیا ہماری وہ نافذ العمل ہے؟ نہیں، ہمارے لیے وہ ہسٹری بن چکی ہے، ہمارے لیے آج کی بات نافذ العمل ہوگی۔ لیکن 1450 سال بعد بھی آج کے جدید دور میں بھی جس کی ایک بات بھی پرانی نہیں ہوئی بلکہ ایک ایک بات دور کے ساتھ ریلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے اتنے لمبے نعرے 8-10 لگاؤ تو پنڈی میں پہنچ جاؤں گا۔ اب جلدی سے آجا، بڑی توجہ سے میری بات سننا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ جب انسان، یاد رکھیے گا، جب میں حضور کی سیرت طیبہ مکمل ضابطہ حیات ہے، جب انسان کفالت میں ہوتا ہے نا تو زندگی مختلف ہوتی ہے۔ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو مختلف شعبوں میں اس کو مختلف شعبہ افکار کے حامل لوگ نظر آتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں نکلتا ہے، ریئل لائف میں قدم رکھتا ہے، تو مختلف شعبوں کے لوگ اس کو مختلف افکار کے لوگ اسے ہر شعبے میں ٹکر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، ساری کامیابی ادھر ملے گی۔ جب انسان دنیا کے تاریک رستوں میں گم ہو جاتا ہے نا، اس وقت انسان اپنی نظر اپنے رب کی طرف اٹھاتا ہے۔ یا اللہ، کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کامیاب انسان ہونا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ اس وقت اللہ بندے کی دستگیری کرتا ہے۔ اچھا، تو دنیا میں معزز انسان بننا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ۔ اچھا، تجھے دنیا میں کامیابیاں درکار ہیں؟ بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا میں مال بھی عزت سے کمانا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ۔ انسان، اچھا تو جو ہے وہ دنیا میں اچھا معزز رتبہ بھی پانا چاہتا ہے، ترقی بھی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ، کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو علاقے میں معزز انسان بھی کہلانا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ، یہ بھی چاہتا ہوں۔ اچھا تو میرا قرب بھی چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ، تیرا قرب بھی چاہتا ہوں۔ اچھا، جنت میں بھی جانا تجھے درکار ہے؟ ہاں یا اللہ، پل صراط پار کر کے جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری کامیابیاں چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ، یہ سب کامیابیاں درکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جا میرے نبی کے نقش قدم پہ چل، میرے نبی کی سیرت اپنا لے، ایک ذات سے تجھے یہ سارے سودے، ساری کامیابیاں ملتی چلی جائیں۔ یعنی اللہ فرما رہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the best personality to follow۔ رسول اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو، حضور کو فالو کرو، حضور کو اپنا رول ماڈل بناؤ، دنیا کی ہر کامیابی تمہیں دہلیز مصطفیٰ سے میسر آ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور ضابطہ حیات قرار دے رہا ہے۔ جب ہم سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے تمام افعال، حضور علیہ السلام کی تمام عادات، حضور علیہ السلام کے تمام اقوال، حضور علیہ السلام نے جو کہا، جو کیا، جو کرنے کو کہا، جو کر کے دکھایا، وہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، اور پھر ہمیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر جو رسول اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کیے چلے جاؤ۔ سیالکوٹیوں، بڑی توجہ درکار ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں،
सिकंदर आजम जैसे लोग गुजरे हैं जिन्हें पूरी दुनिया पे एक वक्त में हुकूमत की, पूरी दुनिया का एक बादशाह जिसकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में गुजरे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं, बड़े बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिनका दुनिया में बड़ा नाम है। अच्छा, ये तो चलो दुनिया के लोग हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई कहे कभी मुझे सिकंदर आजम बनना है, आज ये राना जमीर साहब कहें कि मैंने सिकंदर आजम बनना है, तो ठीक है, सिकंदर आजम का बन जाने का ख्वाब देखना तो अच्छा है। कोई पूछे भाई सिकंदर आजम आप क्यों बनना चाहते हैं, वो बोले भाई सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया में एक वक्त पे हुकूमत की, तो ठीक है, ख्वाहिश तो अच्छी है, तरीका तो अच्छा है, ये ख्वाहिश तो की जा सकती है कि उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ये ख्वाहिश तो रख ली, सिकंदर आजम बनना है। लेकिन अब अगर ये कहें कि सिकंदर आजम मेरा रोल मॉडल है, मैंने खाना भी वैसे खाना है जैसे सिकंदर आजम खाता था, मैंने पानी भी वैसे पीना है जैसे सिकंदर आजम पीता था, मैंने नाखून भी ऐसे काटने हैं जैसे सिकंदर आजम काटता था, मैंने बैठना भी ऐसे है, यहाँ तक कि मैंने लेटना भी ऐसे है जैसे सिकंदर आजम लेटता था। अगला पूछेगा हजरत वाला ये कैसी बात कर रहे हैं, सिकंदर आजम खाता कहते था, इससे हमें क्या गर्ज। ठीक है, बड़ी बात थी कि उसने एक वक्त में दुनिया में हुकूमत की, लेकिन जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं वो खाते कैसे थे, पीते कहते थे, सोते कैसे थे, चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, नाखून कैसे काटते थे, इससे दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बस उन बड़े लोगों के बड़े काम हिस्ट्री में बाकी हैं, बड़े लोगों के जिक्र के साथ उनके पास 2-4 बड़े काम आएंगे, इसके अलावा किसी को कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, इनको छोड़ो दुनियादारों को, इस 1,24,000 कवों बेश अंबिया हुजूर से पहले आए, चंद के नाम महफूज हैं और उन जिनके नाम महफूज हैं उनकी भी मुकम्मल सीरत मौजूद नहीं है, उनके बाज वाक़यात या बाज अहवाल मौजूद हैं। 1.25 लाख कमो बेश अंबिया में से बाज के नाम मौजूद हैं और जिनके नाम मौजूद हैं उनकी भी पूरी जिंदगी मौजूद नहीं है। अगर कोई फॉलो करना चाहे तो उनके चंद अहवाल या चंद वाक़यात मौजूद है, लेकिन मैं सदके ना जाऊं अपने नबी की सीरत पे, मैं कुर्बान ना जाऊं मकाम मुस्तफा पे, मैं कुर्बान ना जाऊं शान मुस्तफा पे। आज से 40 साल पहले सियालकोट में किसकी हुकूमत थी, इस पूरे मजमे में से किसी सियालकोटी को नहीं पता होगा। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, इसके अलावा किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। और ये तो दुनिया की बातें है ना, 1.25 लाख नबियों में से चंद के नाम बाकी हैं और उन जिनके नाम बाकी हैं उन नाम तो सबके बुलंद हैं, सबके बाकी हैं, सबकी शानें भी बाकी हैं। चंद के नाम लोगों को पता है और जिनके नाम पता है उनकी चंद बातें पता है। लेकिन सियालकोटियों, आज से 1450 साल पहले मेरा नबी चलता कैसे था ये भी महफूज है, मेरा नबी खाना कैसे खाता था ये भी महफूज है, मेरा नबी पानी कैसे पीता था ये भी महफूज है, मेरा नबी नालैन कैसे पहनता था ये भी महफूज है, मेरा नबी नाखून कैसे काटता था ये भी महफूज है, मेरा नबी हाथ कैसे धोता था ये भी महफूज है, मेरा नबी लेटता कैसे था ये भी महफूज है, मेरा नबी जिस सवारी पे बैठ कर सवारी करता था उस याफूर का नाम भी मौजूद है, उस हन्नाना का नाम भी महफूज है। मेरे नबी तो मेरे नबी है। 1450 साल को छोड़ो, 1450 साल को छोड़ो, 14 साल पहले पंजाब का वजीर आला कौन था किसी को पता है? नहीं पता होगा। लेकिन 1450 साल पहले मेरे नबी के मस्जिद के मुअज्जिन का नाम दुनिया के किसी कोने में जाके पूछो, बच्चा बच्चा कहेगा बिलाल हबशी, बिलाल हबशी, बिलाल हबशी। ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है। जैसे मेरे सर का अब नहीं पता चल रहा यार, हाथ उठा के बोलो ना। मैं तो ऐसी शान बयान कर रहा हूँ जिसका गैर मुस्लिम भी इनकार नहीं कर सकेगा। हाथ उठा के। और सियालकोटी हो, कोई अमीर हो वो दौलत में नाज करे, कोई वजीर हो वो इक़्तिदार पे नाज करे, कोई हसीन हो वो जमाल पे नाज करे, कोई बड़ा बच्चा हो वो अपने नस्ब पे नाज करे, उम्मती क्यों ना नाज करे? हाथ उठा के कहो, जैसे मेरे से
सियालकोटी थक गए यार, यार जरा सबकी आवाज आए ना, पता चले। मुझे पता है सियालकोटी जिद्दी होते हैं, मुझे तजुर्बा भी बहुत है, लेकिन एक बार जरा हाथ उठाओ ना अपने नबी के नाम पे और दोनों हाथों को उठा के ऐलान करो ना, बताओ ना दुनिया को, जरा सुनाओ ना दुनिया को, जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार। सियालकोटियो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जैसे मेरे सरकार है ऐसा। वअहसन मिल कलम तरकत ऐनुन वअजमल मिल कलम तालिदिल निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। यही तो मतलब है जैसे मेरे सरकार। मौला अली ने देखा ना, कहा लमारा कबलाहु वाला बादाहु मिसलाहु या रसूल अल्लाह, इसका भी यही मतलब है जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। क्या बात है मेरे मुस्तफा। अच्छा, फिर सिर्फ मेरे मुस्तफा की सीरत महफूज ही नहीं, बल्कि हजरत बड़ी बात यह है कि आज 1.5 बिलियन 1.5 अरब लोग इस सीरत को अपनाए हुए हैं। 1.5 अरब लोग, हमारा दावा इससे ज्यादा है, ठीक है। अब पाकिस्तान की आबादी 14 कितनी बताई, 24 करोड़ बताई जाती है। जो गर्दिश करने वाले लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि शायद 24 करोड़ भी कम बताई जा रही है, लेकिन मेरा इस पे कोई तबसरा नहीं है। जो बताई जा रही है हम उसी को तस्लीम करते हैं। इसी तरह 1.5 अरब मुसलमान कहे जाते हैं। अब एक तरफ गूगल कहता है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम, और फिर 17-18 साल से यही तादाद। जब ये कह रहे हो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम, तो फिर ये भी मानो कि वो बढ़ रहा है, लेकिन 17-19 साल से सिर्फ 1.5 अरब मुसलमान, हमारा दावा इससे ज्यादा है। लेकिन आज भी 1.5 अरब लोग इस सीरत को फॉलो कर रहे हैं। एक पूरी सिविलाइजेशन कायम है सीरत मुस्तफा पर। और इससे भी बड़ी बात यह है, दुनिया के जितने निजाम हैं वो सारे निजाम देखने के बाद आज दुनिया ये मानने पे मजबूर हो रही है कि जितने निजाम इस वक्त दुनिया में कायम है, सबसे बेहतर निजाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है। किबला आरिफ अहलक साहब मद्दजिल्लाहु अलैहि बैठे, शेखुल हदीस के शहजादे हाफिज अहमद रजा साहब बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी जब अभी कुछ अर्सा पहले भी मुलाकात हुई तो मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत वेल रेड शख्सियत है, पढ़ते रहते हैं, बड़ा मुताला करने वाले हैं, बड़े फिक्र और नजर रखने वाले हैं, किताबों के ऊपर नजर रखने वाले हैं। दी 100 किताब लिखी माइकल हार्ट ने। माइकल हार्ट तो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत बड़ा रिसर्चर था, मुहक्किक था। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम दी 100 था। अभी मुसलमान नहीं है, सीरत मुस्तफा आपके आगे बयान कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनो। दी 100 किताब लिखता है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया के रिसर्चर से राब्ता किया, बड़े बड़े जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनके रिसर्चर से राब्ता किया। आलमी तौर का मुहक्किक था तो आलमी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर से राब्ता किया, और ये अंग्रेज है, मुसलमान नहीं था अभी। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर से राब्ता किया और आँख खगालता गया तारीख के। तारीख में जितने कामयाब लोग दुनिया में गुजरे हैं सबके नाम जमा किए, खंगालते 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 100 के नाम जमा किए और दी 100 किताब लिखी। उसका दिल ना बढ़ा, उसने 100 से भी खंगालना शुरू किया। मुसलमान नहीं है, तनकीदी नजर से खंगालते हुए पहुंचा 90 पे, मजीद दिल किया, खंगालता गया। ये एक रिसर्चर नहीं है, पूरी दुनिया के रिसर्चर जिसके साथ है। तारीख दुनिया के कामयाब लोगों के नाम इकट्ठे किए हैं,
کھنگالتے کھنگالتے پہنچا 10 پہ، ابھی بھی دل نہیں بھرا، کھنگالتے کھنگالتے پہنچا 5 پہ، ابھی بھی دل نہیں بھرا، پھر گہری نظر لگا کے بیٹھ گئے، تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچھا اس نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا تو مقابلے میں فلاں نے یہ کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمال نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سیال کوٹیوں مائیکل ہارٹ نے پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے انگریز ریسرچرز کے ساتھ 5 کو کھنگالا تو نکلا ایک جو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ مائیکل ہارٹ نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مانتا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے سکسیسفل آدمی محمد الرسول اللہ۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ یار اب تو میں نے بتایا نا، سارے ریسرچرز بھی یہ مان رہے ہیں، سنی نہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ چک کے آخو۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ بندہ جو جا بھی ہوئے، نسبت تو بول دیتی ہے نا، نسبت تو کہیں نہ کہیں اپنا آپ دکھاتی ہے۔ کہا نا کوئی مثل مصطفیٰ کا، بندہ جو ہوئے نسبت اچھی گلنا کران دی ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل، یقین ہے نا اس میں؟ سارے کہو کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے گا اگلی بات، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میری گفتگو اختتامی مراحل پہ، میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ تو تھکے تو نہیں ہو؟ جو تھک گیا ذرا ہاتھ اٹھائے، جو تھکا ہے ہاتھ اٹھائے۔ کس کس کو اور سننے کو دل کر رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا۔ آگے چلنا ہے، زبردستی تقریر تھوپنے کی میری عادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا مائک مل جائے تو چمٹ جاتے ہیں، جیسے کرنٹ ہے چھوڑ نہیں پا رہے۔ میری وہ عادت نہیں، میری عادت ہے مجمع سننا چاہ رہا ہو، کیونکہ وہ مجمع میرے لیے نئی بات نہیں ہوتی۔ الحمدللہ دنیا کے الحمدللہ جس کونے میں چلے جائیں دنیا حیران ہو جاتی ہے یہ لوگ آتے کہاں سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے خواجہ صاحب ہم نے کبھی اپنی بات کی ہی نہیں ہے، اور بات نوکروں کی ہوتی بھی نہیں ہے، بات مالکوں کی ہوتی ہے، بات مالکوں کی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی بات کی ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے اپنی بات ہو تو کرے نا، بات دنیا میں ہے ہی ایک اور وہ بات مصطفیٰ کی ہے۔ اپنی بات بھی ہم کرتے ہیں لیکن ایسے کرتے ہیں کہ ایسے آقا کا، ایسے آقا کا پردہ ہو رضا، میں ایسے آقا کا پردہ ہو رضا، ایسے آقا کا، ایسے آقا کا، ایسے
شعر اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرنے پہ جاؤں گا اپنی گفتگو کے آخری حصے پہ. صدق و عدل و کرم اور ہمت میں تو 4 بندے ذہن میں آ رہے ہیں. صدق و عدل و کرم اور ہمت میں تو 4 لوگ آ رہے ہیں ذہن میں. صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت حیدر کی شجاعت صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے 400 شہرے ہیں ان چاروں کے 400 شہرے ہیں ان چاروں کے ایک شعر میرے آقا کا وہ در ہے جس میں بعض فقیر کہتے ہیں نا خواجہ آصف صاحب ان کا تو میں نے دیکھا ہے بڑے سے بڑے وزیر بھی بن جائیں تو دروازے اپنے لوگوں کے لیے کھلے رکھتے ہیں یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. ایسے کی بات نہیں کر رہا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بندہ کہتا ہے بھئی میں وزیر کے دروازے پہ ماتھا گھسا کے تھک گیا بات ہی نہیں سنی گئی یا کسی امیر کے دروازے پہ گیا ماتھا گھس گیا میرا لیکن بات اس نے نہیں سنی. اچھا اب یہاں پر بات سنی گئی نہیں یہاں تو سب کی سنی جاتی ہے صرف ماتھا گھس گیا کی مثال سمجھائی ہے ورنہ یہ در تو وہ ہے جہاں پر یہ بھی نہیں سوال کیا جاتا کیا چاہیے بس کوئی آ جائے تو اس کے مانگنے سے پہلے جھولی گوار دیا جاتا ہے. میرے آقا کا وہ در ہے جس میں میرے آقا کا وہ در ہے جس میں میرے آقا کا وہ در آقا کا وہ در آقا سیالکوٹیا سارے بولو میرے آقا کا وہ در آقا کا وہ در آقا کا وہ در آقا کا وہ در ہے جس میں میرے آقا کا وہ در ہے جس میں میرے آقا کا وہ در ہے جس میں میرے آقا کا وہ در ہے جس میں ماتھے گھس جاتے ہیں ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں. اللہ کی قسم حافظ حامد رضا صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہم بھلا کسی سے کیوں مانگے ہم کسی کے در پہ کیوں جائیں جب میرے آقا کا وہ در ہے جس میرے آقا کا وہ در ہے جس میں ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. اب آؤ آخری بات میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سب کے لیے رول ماڈل کہا. اب صرف یہ نہیں کہ کسی کو نماز پڑھنا سیکھنی ہے تو حضور کی سیرت پڑھے کسی کو روزہ کیسے رکھنا ہے اس پر حضور کی سیرت پڑھے. میرے نبی کی سیرت کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی پولیٹیشن ہو اگر کوئی سربراہ مملکت ہو اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی ارشاد ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. اگر کوئی ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنی اچھی کرنا چاہتا ہے ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ریاست کا قیام فرمایا نا
اس وقت عرب معیشت پسند نہیں تھے، عرب میں کوئی معیشت کے اصول نہیں تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے دور جاہلیت میں اصول یہ تھا کہ کسی بھی بات پہ فیصلہ کیسے ہوتا تھا؟ انصاف کے مطابق نہیں، قانون جو ہے وہ طاقت کے تابع ہوتا تھا۔ دو بندوں کا مسئلہ ہوا، جھگڑا ہوتا تھا، جو جھگڑے میں غالب آ جائے، جو جھگڑے میں جیت جائے، دوسرا حق پہ بھی ہو تو بس جو جیت گیا غالب آ گیا وہی حق پہ گرا جاتا تھا، فیصلہ اس کے حق میں ہوتا تھا۔ جس معاشرے میں ہر بات کا انجام اور نتیجہ اور جو فیصلہ ہے وہ جھگڑا ہی ہوتا تھا، دو چھوٹی سی بات پہ بھی مختلف افکار کے حامل لوگ ایک بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس دور میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست قائم فرمائی، اور جب ریاست قائم ہو گئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے پہلے اقدام نے لوگوں کو آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ ایسا ایگریمنٹ فرمایا، ڈیفنس ایگریمنٹ فرمایا یہود کے ساتھ، کہ جس نے لوگوں کی آنکھیں کو کھول کے رکھ دیا۔ حضور نے یہود کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن فرمایا اور یہ کر کے دکھایا کہ ہر بات کا حل جھگڑا نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے اچھے طریقے سے بات چیت کر کے کس طرح ایک علاقے میں، ایک جگہ پر، ایک ریاست میں چھوٹے موٹے اختلاف نہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی کس طرح امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اسلام میں انٹرفیتھ ہارمنی کی اجازت نہیں ہے تو یہ دیکھ لے، پہلا اقدام جو میثاق مدینہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہود کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ فرمایا اور یہ کر کے دکھایا کہ ہر بات کا انجام جھگڑا نہیں ہے، ہر بات کا جو طریقہ ہے وہ جھگڑا نہیں ہے۔ پہلا حل، ہر بات کا پہلا حل طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ افہام و تفہیم کے ساتھ مذاکرات کر کے، بات چیت کر کے مسئلے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی ایک ریاست میں امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے دکھایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معیشت کے اصول کو اگر دیکھو، کوئی معیشت کے اصولوں کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کے وہ اصول مرتب فرمائے۔ جب ریاست کو قائم فرمایا اس وقت حالت یہ تھی کہ امیر امیر ترین تھا اور غریب غریب ترین تھا۔ سیالکوٹ والوں معیشت کے کوئی اصول نہیں تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کے ایسے اصول مرتب کیے کہ تھوڑا ہی وقت گزرا، یہ نہیں کیا کہ امیروں سے سب پیسے لے کے غریبوں کو دے دیے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ امیروں کی حالت خراب کر دی۔ معیشت کے اصول مرتب کیے اور نتیجہ یہ تھا، چند سال پہلے جس علاقے میں لوگوں کے پاس کھانے کو صحیح روٹی نہیں تھی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں معیشت اتنی اچھی ہو چکی تھی، لوگ مدینہ پاک میں زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر تلاش کیا کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا فقیر نہیں ملا کرتا تھا۔ اور اس کو صرف معجزہ نہیں کہا جائے گا، یہ حضور علیہ السلام کا وزڈم تھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی اسٹریٹجی بھی تھی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور نے محنت کا درس دیا، فرمایا نا تجارت کرو، رزق کے 10 دروازے ہیں، 9 کو اللہ نے تجارت میں رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تجارت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضور نے جو کچھ فرمایا اس کا نتیجہ ہے تجارت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی تجارت فرمائی، حضور علیہ السلام نے مثال قائم فرمائی، اعلان نبوت سے پہلے جب خود تجارت فرمائی، حضور کی تو ساری زندگی بے مثال ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تاجر، اگر کوئی تجارت کر رہا ہو نا، بزنس مین ہو، اور تم بزنس نہیں کر رہے لیکن مسجد میں آتے جاتے ہو، تو یہ نہ کہا کرو یہ تو دنیا دار ہے، یہ تجارت کرنے والے تاجر تو دنیا دار ہیں، ان کا دین سے کیا کام۔ اگر کوئی تجارت دین کے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے اور اس کی تجارت اس کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے نہیں روک رہی، اور اپنی تجارت کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے دین کی مدد بھی کر رہا ہے، تو اس تاجر کو دنیا دار کہہ کے گزر نہ جایا کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کو نبیوں کی معیت ملے گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے درس بھی دیا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، رزق کی تنگی کی شکایت کی، یا رسول اللہ مال نہیں ہے۔ حضور چاہتے نا تو اس کو زمین سے پتھر اٹھا کے دیتے، وہ ہیرا بن جاتا، اس کی ساری زندگی گزر جاتی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امت کو درس بھی دیا ہے۔ حضرت ہمارے ہاں یہ بہت ہے، کوئی امریکہ سے پڑھ کے آئے گا، انگلینڈ سے پڑھ کے آئے گا، بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے گا،
لیکن اگر آتا ہی اس سے پوچھو کہ مدعا کیا ہے ڈگری کا، تو وہ کہے گا کسی اچھی جگہ پہ جاب مل جائے. ٹھیک ہے جاب کرو، لیکن تجارت کرنا اپنی عادت ضرور بناؤ. کوئی جاب کر بھی رہے ہو تو چھوٹی موٹی کہیں تجارت ضرور کرو، اپنا بزنس سیٹ کرنے کی ضرور کوشش کرو، اس میں اللہ بہت برکت عطا فرماتا ہے. صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس تنگی معاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، ایک کمبل. حضور نے فرمایا بیچ کے لاؤ. بیچ کے آئے. حضور نے فرمایا اب اس سے جو یہ رقم ہے نا، اس سے ایک کلہاڑا لے کے آؤ لکڑی کا، اور ایک دستہ لے کے آؤ، اور ایک کلہاڑا لے کے آؤ. وہ لے کے آیا. حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے کو دستے پہ لگایا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر لو. اس نے جا کے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر لیا. کچھ دن بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ نے تھوڑے سے دنوں میں 10 دنوں میں مجھے اتنے پیسے دیے، 10 دینار دے دیے. حضور نے فرمایا اب یہاں بیٹھو، اب اس کے 3 حصے کرو. آپ بھی جب کمائی ہو تو اس کو یوں پہلے محنت کرو، کماؤ، اور پھر یہ حضور نے رستہ بتایا. حضور نے فرمایا اب اس کے 3 حصے کرو. ایک اپنے پہ خرچو، ایک اپنے گھر والوں پہ خرچو، پھر ایک اپنے کاروبار میں واپس انویسٹ کرو. لوگ کماتے ہیں لیکن کاروبار میں واپس انویسٹ نہیں کرتے، بس جو چلتا جا رہا ہے بس اس سے آتا جا رہا ہے. دوبارہ انویسٹ کرنا بھی سکھایا کہ یہ نہیں کہ بس ایک جگہ روک لو، فرمایا اس کو اپنے کاروبار میں دوبارہ انویسٹ کرو. اس سے حضور کی سیرت طیبہ سے یہ درس مل رہا ہے اپنے غلاموں کے لیے کہ اپنے کاروبار بس جو ہے بس اس کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس میں انویسٹ بھی کیا کرو. فرمایا ایک سے جو ہے اپنے پہ خرچو، اپنے گھر والوں پہ خرچو، پھر ایک حصے کو دوبارہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کرو تاکہ وہ اچھا مزید بڑھے. اور فرمایا پھر ایک کو اللہ کے راہ میں غریبوں کو صدقہ کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو. اس صحابی کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی عمل کو جاری رکھا جو حضور نے مجھے سکھایا تھا. حضرت فاروق اعظم کے دور میں وہ صحابی مدینہ پاک کے امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا، امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا. حضور نے محنت کرنا بھی سکھایا. پھر حضور نے تو یہ جو سود کی ممانعت فرمائی. آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی موجودہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور پوری یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ معیشت بہتر ہو، پاکستان کی معیشت بہتر کرنا چاہتے ہو، تو مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کے تائید کرے، سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے. سودی نظام کو ختم کرو، کیونکہ سود کا کام کرنے والا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے معیشت بہتر ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیا میری تائید کرتے ہیں یا بالکل بھی نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. سودی نظام کا خاتمہ ضروری ہے. سود سے جب روکا گیا، اگر اس کو مذہبی طور سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے، اللہ سے اعلان جنگ یا اس کی جتنی بھی وجہ بتائی گئی، سود سے جو آپ کی انکم ہو رہی ہوتی ہے اس کی اصل کوئی نہیں ہوتی، اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، نہ آپ اس سے کوئی معزز ہوتے ہو، بس ایک رقم پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں. لیکن اگر آپ کام کرتے ہو، آپ فیکٹری کھولتے ہو مثال کے طور پہ، اس فیکٹری کے لیے آپ کو ملازموں کی ضرورت ہوگی، وہاں ان کی تنخواہ لگ جائے گی. ان ملازموں کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، وہاں ایک تنخواہ لگ جائے گی. پھر آپ وہاں پر کینٹین کی ضرورت ہوگی، وہاں کھانے پینے کے لیے کینٹین کھولو گے، اس کے لیے لوگوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے لوگوں کا ایک پورا اکانومیکل سرکل چل پڑے گا، کتنے لوگوں کے چولہے چل پڑیں گے. اور آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہوگی وہ ایک اصلی کچھ اس میں سے انویسٹ ہو رہا ہوگا، اور پھر آپ کی زندگی بھی بہتر ہو رہی ہوگی، آپ ایک معزز انسان بھی گنے جا رہے ہوگے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے صرف، اور آج بھی بڑے بڑے تجربات کے بعد، بڑے بڑے بینکس کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد، ماہرین معیشت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں سودی نظام کو ختم ہونا ہوگا، سودی نظام ختم ہو جائے گا. اب میں بس اختتام کے آخری 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو لے کے آتا ہوں. آخری 5 منٹ مجھے آپ کی توجہ بھرپور درکار ہے. حضرت یہ تو ہے نا وہ جدید علوم کا بھی جو دروازہ لوگوں پہ ریسرچ کا ہے، وہ میرے نبی علیہ السلام نے کھولا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے کھولا ہے. ابھی کووڈ آیا، WHO نے کتنا وقت لگایا پریکاشنز تلاش کرنے میں کہ اس کے کیسے بچا جا سکتا ہے. حضرت جب WHO نے پریکاشنز کو بیان کیا نا، میں اپنے نبی پہ صدقے واری گیا. لوگ WHO کی پریکاشنز پہ حیران ہو رہے تھے، میں اپنے نبی کو اس پر کہہ رہا تھا کیا بات ہے میرے نبی کی. جو پریکاشنز WHO نے کووڈ کے بارے میں ریسرچ کے بعد بتائی، ایگزیکٹ وہ پریکاشن، اگر تم بخاری و مسلم میں کتاب الطاعون کھولو گے تو حضور نے طاعون کا وائرس کے لیے بیان فرمائی. انہوں نے کیا کہا؟ 6 فیٹ ڈسٹنس ہونا چاہیے. میرے نبی علیہ السلام نے کہا جس کو طاعون کا وائرس لگ جائے اس سے 2 نیزے دور رہو، اور 2 نیزے 6 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے. انہوں نے کہا امیونٹی سٹرونگ ہو. میرے نبی نے
इम्यूनिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा लॉकडाउन कर लो जहां कोविड हो, ताकि वो बीमारी बाहर ना जाए और वहां से बीमारी अंदर ना आए। हुजूर ने फरमाया जहां ताउन हो वहां से अंदर ना जाओ और वहां से बाहर ना हो। जो प्रिकॉशंस आज तलाश कर रहे हैं मेरे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी, 1400 साल पहले बयान फरमा दी। अब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के गुलाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, बुखारी में मौजूद है कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे से इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी किसी का भी मादा तखलीक अपनी माँ के पेट में पहले 40 दिन पानी के कतरे की सूरत में होता है, दूसरे 40 दिन जमे हुए खून की सूरत में होता है, तीसरे 40 दिन गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता आता है जो तुम्हारे जिस्म में रूह फूंक देता है। ये 120 दिन बनते हैं। हुजूर ने फरमाया 120 दिन यानी 4 महीने के बाद इंसान के बदल में जो बच्चा होता है औरत के बदल में, उसमें रूह आ जाती है। पहले 4 महीने रूह नहीं होती। आज मेडिकल साइंस कह रही है 4 महीने के बाद माँ के पेट में बच्चे में जान आ जाती है। मैं पूछता हूँ मेडिकल साइंस ने तो ये रिसर्च से बताया, मेडिकल साइंस ने तो ये टेक्नोलॉजी का जरिया बताया। 1450 साल पहले कौन सी माइक्रोस्कोप थी या कौन सी अल्ट्रासाउंड मशीन थी जिसके जरिए मेरे नबी ने ये बताया? सुनियो, ये मेरे नबी का इल्म गैब है जो ये खबरें देता चला जा रहा है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने बताया था ये आखिरी 5 मिनट है गुफ्तगू के। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से हाजिर होकर पूछा कि या रसूलुल्लाह कौन सी चीज है जिसकी वजह से बेटा होता है या कौन सी चीज है जिसकी वजह से बेटी होती है? हुजूर ने फरमाया अगर मर्द का पानी गालिब आए तो बेटा होता है और अगर औरत का पानी गालिब आ जाए तो बेटी होती है। हजरत 1856 में साइंस ने बताया कि इंसान के खुलिये में क्लोरोसोम होते हैं। अगर ये मर्द के ज्यादा हो तो बेटा होता है, औरत के ज्यादा हो तो बेटी होती है। 1856 में साइंस इतनी रिसर्च के बाद जिसको बयान कर रही है, 1400 साल पहले, 1450 साल पहले मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह किस अल्ट्रासाउंड मशीन या किस माइक्रोस्कोप की मदद से बताया? साइंस आज जिसको तहकीक से जान रही है, एग्जैक्ट यह बात मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले अपने इल्म नबूवत से बयान कर दी। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है। अब मेडिकल साइंस कहती है कि जब इंसान के जिस्म में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहले 40 दिन 41 रातें जब तुम माँ के पेट में होते हो, उसके बाद जब 42वीं रात आती है अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आता है जो तुम्हारी शक्ल बना जाता है। आज आप गूगल पे इमेजेस सर्च करें, जो माँ के पेट में 40वें दिन बच्चे की शक्ल है या 42वें दिन के बाद शक्ल है। 40 दिन तक पता नहीं होता गोश्त का लोथड़ा क्या है, 40 दिन तक नहीं पता कि ये क्या तैयार हो रहा है। जैसी 42वीं रात आती है ये तमीज की जा सकती है कि ये इंसान का बच्चा है। आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये 1450 साल पहले फरमाया और आज मेडिकल साइंस कह रही है कि जब माँ के पेट में इंसान को 40 रातें पूरी होती हैं, 41वीं रात आती है तो एक इंसान की शक्ल, इंसानी शक्ल नुमायां हो जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्ट ये बात आज से 1450 साल पहले अपने इल्म नबूवत से इरशाद फरमा दी। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शराब को इलाज के तौर के लिए पिया जा सकता है? इलाज समझ के बीमारी से बचने के लिए पिया जा सकता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, शराब में तो बीमारी के सिवा कुछ नहीं है। शराब पीना यानी खुद एक बीमारी है, इसमें बीमारी के सिवा कुछ नहीं है। आज मेडिकल साइंस कह रही है कि इंसान के जिस्म में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इंसान के जिस्म में इसलिए होते हैं कि इंसान को कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो उस बीमारी से फाइट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। बीमारी से बचने के लिए जो इंसान के जिस्म में जरूरी होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स जरूरी होते हैं। और शराब जो मुस्तकिल पीता है, शराब पीने वाले के व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो जाते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहती। यही सवाल जब 1450 साल पहले मेरे नबी से किया गया कि क्या शराब को
بیماری کے علاج کے لیے پیا جا سکتا ہے۔ یہ سائنس جو آج جواب دے رہی ہے، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا کہ شراب میں بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا علم غیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ علم غیب نہیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ڈاکٹر کیتھ مور، اس کو جب بتایا گیا نا، اس نے جب بتایا کہ اس طرح انسانی جسم میں جو ہے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تحقیق تو پہلے بھی ایک ذات نے پیش کی ہے، محمد رسول اللہ نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس طرح 7 مراحل میں انسان کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کے پاس تو کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، کوئی بہت بڑی مائکروسکوپ ہے۔ بتانے والوں نے بتایا یہ 1450 سال پہلے انہوں نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیتھ مور نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، اگر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ آج سے پہلے کسی نے تحقیق پیش کی ہی نہیں ہے، اور اس دور میں تو مائکروسکوپ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اگر وہ یہ فرما رہے ہیں تو میں مانتا ہوں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ جو کلام سنا رہے ہیں وہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو بے مثال بنایا ہے۔ کیا خیال ہے سیال کوٹھیوں؟ میرے نبی کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اجتماع پر اپنے سیالکوٹ کے سنگیوں کو۔ سیالکوٹ کے سنگیوں نے آج ایک مرتبہ پھر دل جیت لیا ماشاءاللہ۔ سیالکوٹ کے شہر میں الحمدللہ اتنا خوبصورت اجتماع، یہ ہزاروں کا اجتماع۔ ابھی تشریف رکھیے، آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ جو بیچ میں صاحب کھڑے ہوئے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ میری نظر اصل میں یہ ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو ایک ایک بندے پہ ہوتی ہے۔ آپ کی تو توجہ یہاں رہے نا یار، سارے ڈھونڈ رہے ہو پیچھے، کوئی جیب کاٹ کے تو نہیں بھاگ رہا، ویسے ہی اٹھے ہیں جو اٹھے ہیں، تو بڑے غور سے توجہ رکھنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے پہلے تو اپنے سنگیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اجتماع پہ۔ آج 18 نومبر سیالکوٹ میں یہ ہزاروں کا اجتماع الحمدللہ، جس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، بتاؤ پاکستان سے محبت ہے نا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یا رسول اللہ کہنے والوں، پاکستان سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ اس وقت پاکستان بڑی گھمبیر صورتحال سے ایک اور اعتبار سے بھی گزر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کا فتنہ، پھر دہشت گرد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر دہشت گردی اچا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آگے پیچھے بیٹھ کے ظاہراً اپنے آپ کو پاکستان کا دوست بھی کہتے ہیں پاکستان کو استعمال کرنے کی خاطر، لیکن پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن دل میں پاکستان کی دشمنی بسائے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دہشت گرد اپنے چھوڑے ہوتے ہیں تو دہشت گردی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اس وقت ملک دہشت گردی پھر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر بیٹھے ملک کا دشمن کوئی بھی ہو، ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں کان کھول کے سن لو، اس ملک کی افواج جو اس ملک کی دفاع کی ضامن ہے، افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستانیوں کو یہ یقین ہے، یہ ہزاروں کا مجمع جو نوجوانوں کا مجمع ہے سیالکوٹ میں، آج ہاتھ اٹھا کے بتائے ہماری افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے دہشت گرد کان کھول کے سننے کوئی پاکستان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اور آج کل الحمدللہ اس ملک کے ایک سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، جو اس ملک کے اس افواج کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے بلایا، ہمارے شیخ بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور تمام جو ہے وہ مکاتب فکر کے جو بڑے لیڈنگ علماء ہیں وہ موجود تھے۔ ہمارے ملک کا سپہ سالار نے ہمیں بتایا کہ یہ بات یاد رکھیے گا، دہشت گرد اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط سمجھ کے اس ملک کے ساتھ ٹکرانا چاہے گا، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کی بھی ایک طرف ہو۔ ہمارے سپہ سالار نے کہا میرے لیے ایک ریڑھی لگانے والے پاکستانی کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ کل تو مجھے خوشی ہوئی جس طرح قرآن کریم کی آیات کو سنا کر، جس طرح ایک ایک بات پر قرآن کی آیات کو سنا کر، جس طرح ایک ایک بات پر مصطفیٰ
جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سنا کر اس قوم کے سپہ سالار نے کہا کہ میری ایک ایک بات پر اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اپنا سفر طے کرتا ہوں. ہمارے دل کو یہ سکون ہوا الحمدللہ کہ اگر سپہ سالار ایسے ہوگا, اگر کوئی کہتا ہے, کوئی پاکستان کا دشمن یہ بکواس کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج معاذ اللہ کافروں کی فوج ہے یا معاذ اللہ مرتد فوج ہے, نہیں, یہ قوم ہاتھ اٹھا کے بتاتی ہے ہم اپنی افواج پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ پاکستان کی ہی فوج نہیں ہے, یہ اسلام کی فوج ہے, یہ پاکستان کی ہی فوج نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کی فوج ہے, یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہی فوج نہیں ہے, یہ اسلام کی حفاظت کی فوج ہے. کیا ہمارے سپہ سالار نے کھل کے نہیں کہا؟ کل ہمارے سامنے بھی کہا کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. دو چیزوں کو آج میں کہہ سکتا ہوں. ایک تو اس فوج کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے 57 ملک اسلامی ملکوں میں کسی ملک کے پاس ایسی فوج نہیں جس کا سپہ سالار ایسے حافظ قرآن ہو اور ایسے مصطفیٰ کی حدیثوں کو بیان کرتا ہو. اور دوسرا 57 ملکوں کی افواج میں سے سب سے مضبوط طور پہ اگر کسی کا بیانیہ سپہ سالار کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کے لیے آیا ہے تو وہ ہماری فوج کے سپہ سالار کا آیا ہے. الحمدللہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں, ہمیں کسی اور کی حاجت نہیں ہے. لیکن تعاونوا علی البر والتقوی یہ قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کے معاملے میں اور خیر کے معاملے میں تعاون کرو. ہم یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, پاکستان میں کو بہتری کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے, امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, امت مسلمہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے, پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ان خیر کے کاموں میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے قرآنی اصول کے مطابق ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی, خیر کے کام میں, تقوی کے کام میں اور نیکی کے کام میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ کے کاموں میں اور برائیوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ اکبر. یہ میں نے آیت اس لیے سنائی جو میں نے بیچ میں پڑھی کہ ہم ساتھ ہیں. اور یاد رکھنا آپ کو شخصیات سے مخالفت ہو سکتی ہے, شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بھی شخصیت سے اگر اختلاف ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دشمنوں کی بولی بولنا شروع کر دو؟ اس کا یہ ملک کا مطلب ہے کہ اغیار کی بولی بولنا شروع کر دو؟ افواج پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیشہ سے یا رسول اللہ کہنے والے سنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور آج بھی پاکستان کے دفاع کے لیے, امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے, اسلام اور پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہم اپنی افواج کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے, وفادار رکھے. ہمارے شیخ کامل نے اپنے ارشادات سے صدارتی خطبے سے ضرور ارشاد فرمانا ہے, آپ سب کو دعاؤں سے بھی نوازنا ہے. اس سے پہلے حافظ حدیث کے صاحبزادے, پھر سید عارف باالحق شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے, اپنا پیغام ارشاد فرمائیں گے. اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے معزز مہمان جناب خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ اس مجمع میں اپنا اظہار خیال فرمائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ بڑے ادب سے بیٹھیے. حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارے شیخ نے فرمانا ہے اور ہم سب کو جو ہے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمانا ہے. اس سے پہلے آپ کے سیال کوٹ کے تو ہے ہی ہیں, لیکن پورے ملک کی ایک معزز شخصیت جناب خواجہ آصف صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اور افکار کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.